آج چند پیسوں کی خاطر بیٹیاں ایمان بدل دیتی ہیں، مذہب چھوڑ جاتی ہیں اور بیان دیتی نہیں ہمیں ان کے ساتھ رہنا شرم آنی چاہیے. جی لے کتنے دن جی لے گی، 60 سال میں بھی موت آنی ہے، 70 سال میں بھی موت آنی ہے، 80 سال میں بھی موت آنی ہے، ایک دن مر جانا ہے. تجھے پتا ہے جو مصطفیٰ کے در کے غلام ہوتے ہیں ان کے اپنے عقیدے کیسے تھے، ان کا ایمان کیسا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ سونا صرف ہندوستان میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے آج سے پہلے سونا نہیں دیکھا تھا. آج تجھے بتاؤں ابھی ابتدائی اسلام کا دور ہے، مدینے کے اندر یہودیوں کا بازار ہے، اسلام کی شہزادی ہے، بازار کے اندر کسی کام سے گئی زیور خریدنے کے لیے، جو دکان تھی وہ یہودی کی دکان تھی، اس دکان پہ سونا خریدنے کے لیے پڑی. جیسی اس نے ہاتھ نقاب سے باہر نکالا، یہودی کی نگاہ اس کے گورے رنگ پہ پڑ گئی. جیسی ہاتھ دیکھا نگاہ خراب ہو گئی. اس نے کہا جتنا چاہے سونا لے لے، اس کے بدلے میں بس مجھے راضی کر دے. اتنا سننا تھا، اسلام کی شہزادی تھی، یہودیوں کا بازار تھا. سارا سونا اٹھا کے منہ پہ مار دیا، پھینک کے کہنے لگی کتے ہمیں نہیں جانتا ہے، ہم ایک بار مصطفیٰ کے ہاتھ میں بک چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی دولت بھی ہمیں خرید نہیں سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ چلو آگے لگے بھی تو کیا ہوا، پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. اس ٹینشن میں تو بولتے ہی نہیں ہے کہ دوبارہ یہ بلا میں نہ بلا میں. اس بات کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہتا ہے. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بس سیدھی سی بات ہے. اس نے کہا تو نہیں جانتا، جو حضور کے ہاتھ پہ بک جاتے انہیں دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید پاتی ہے. اتنا کہہ کے سونا پھینک کے چلی. سن میری بہن غور سے سن، اور نوجوانوں تم بھی سننا، تماشا ہی دیکھتے ہو، تماشا بنا دیکھتے ہو. باپ دامن جھاڑ کے کہتا میری کوئی غلطی نہیں ہے، چلی گئی تو چلی گئی، میں نے تو چھوڑ دی. اور بے غیرت اگر بات خالی تیری ہوتی تو کوئی تیرے منہ پہ نہ تھوکتا. بات مذہب اسلام کی ہے، بات پورے مذہب کی ہے. تجھے کون جانتا ہے؟ تیری بیٹی تک تیرا نام نہیں لیتی ہے، لیکن اسے اسلام کی شہزادی کہا جاتا ہے. تجھے کون جانتا ہے؟ غلطی نہیں ہے. میں بتاؤں غلطی کہاں ہے. سنیں یہ بھی سر فہرست، مجھے یاد دلا دینا عمران بھائی جہاں سے بات چھوڑ رہا ہوں میں، یاد رکھیے گا. میں بتاؤں غلطی کہاں کی ہے. غلطی کی ہے جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو پھوپھی آئیں، خالہ آئیں، تائی آئیں، نانی آئیں، سب دو بدھیوں والے کپڑے لے کے آئیں. کب؟ جب بیٹی پیدا ہوئی تب. کہتے ہیں تو بالغ ہے. تمہیں پتا ہے جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا، جاؤ جا کے دیکھو آج بھی انگریزوں کے اندر ماں کے شکم میں ہوتا، عورت پہاڑے یاد کرنا شروع کر دیتی جب تو اسے یاد ہوتے. کیوں؟ اسے معلوم ہے جو ہم یاد کرتے ہیں وہ بچے کے ذہن پہ بیٹھتا چلا جاتا ہے. وہ تو ماں کے شکم میں تھا تبھی اثر شروع ہو گیا تھا. اللہ اللہ. تم کہتے ہو یہ بچی ہے، دو بدھیوں کا سوٹ لے کے آئیں، سب کو دکھا رہی ہے دیکھو 1100 کا ہے. بے غیرتوں نے ریٹ سب نے دیکھے، لیکن اس کی بناوٹ کسی نے نہیں دیکھی. برا مت ماننا، یہ کڑوی سچائی ہے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے آج کے بعد کسی گھر میں. اس لیے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، جب 1 سال تک ہم نے اس بچی کو وہ کپڑے پہنائے، اگلا برتھ ڈے آیا، برتھ ڈے کے نام پہ کتنی بے غیرتیاں ہو رہی ہیں. اللہ معاف فرمائے. کیک کاٹے جاتے ہیں، غبارے پھوڑے جاتے ہیں، کینڈل جلایا جاتا ہے، تماشے کیے جاتے ہیں. ختم کرو یار ان لانتی چیزوں کو. اللہ توفیق دے کر تجھے لگے 1 سال تیری بیٹی کی عمر ہو گئی ہے تو رکھ ایک دن تو بھی روزہ، رکھوا بیوی کو روزہ. پھر افطار کے وقت میں ہاتھ اٹھا کہ مالک میری اس بیٹی کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دینا، کنیز سیدہ زینب بنا دینا. یہ مطلب تھا تیرے بڑے تیرے جنم دن کا، تو نے کیک کاٹ کے انگریز کی بچی بنا دیا اس کو. اسلام کی غیرت لوٹ کے رکھ دی بے آبرو لوگوں نے. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، 1 سال تک تم نے پہنا ہے، 4 سال تک کپڑے کا بچی ہے بچی ہے. جب 7 سال کی ہو گئی پھر تم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بازار لے کر کے گئے. بچی نے کہا نہیں پاپا مجھے یہ چاہیے، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں آستینوں کو بھی لمبے کپڑوں بھی پہنے جاتے ہیں، بازو چھپائے جاتے ہیں. کیونکہ جب سے
ہوش سنبھالا تھا یہاں تک کا فروغ تھا، پیر اور ہاتھ تو ننگے کیے ہوئے تھے، 13 سال تک بیٹی اپنی مرضی کے پہنتی رہی۔ جب 14ویں سال میں تم نے کہا بیٹی بڑی ہو گئی ہے اب سر کو چھپا لے، اس نے کہا نہیں پاپا مجھے گرمی لگتی ہے، اب مجھ سے کپڑا نہیں پہنا جاتا ہے۔ تم نے 14 سال تک اپنی بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا، پھر کہتے ہو غلطی ہم سے کہاں ہوئی ہے۔ اس کے بعد ٹیوشن کے نام پہ آوارہ کیا بیٹیوں کو، تعلیم کے نام پہ آزاد کیا بیٹیوں کو، اس کے بعد تم فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر بیٹیوں کی زندگی تباہ کرتے رکھے۔ جب تمہاری بیٹی نے کہا پر دوا لینے جانا ہے، تم نے یہ کہہ دیا بیٹی مجھے وقت لگی ہے، فلاں کزن کو لے کر کے چلے جاؤ۔ تم نے اپنی بیٹی کو غیر کی بائک پہ بٹھا دیا، یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب تم کہتے ہو کوئی بات نہیں ہے، مجھے پاپا کہہ کے آواز دیتا ہے، یاد رکھنا چوری وہی کرتے ہیں جو گھر تک کے راستے جانتے ہیں، عزتیں سے وہی کھیلا کرتے ہیں جو چولہوں تک آیا کرتے ہیں۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ تیرے دماغ کا زیادہ تیز کمپیوٹر چل رہا تھا کہ میرا کزن لگتا ہے، مجھے باپ کہتا ہے، مجھے بیٹا کہتا ہے، مجھے بھائی کہتا ہے، یہ سوچ کے تم نے اعتراض کیا اور بیٹیوں کو آوارہ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ غیرت آنی چاہیے تھی، کاش اپنا اسلام پڑھا ہوتا، اپنا دین سیکھا ہوتا۔ تم تو کزن کی بات کرتے ہو، خالہ زاد کی بات کرتے ہو، پڑوسی کی بات کرتے ہو۔ ہمارا اسلام اتنا غیرت والا ہے، اسلام کا قانون یہ ہے اگر سگے بھائی بہن جوان ہونے کے قریب ہو جائیں، اسلام سگے بھائی بہن کو ایک بستر پر کاندھے سے کاندھا ملانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو تیری بیٹی کو غیر کی بائک کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ حق ہے حق ہے، بے شک بے شک بے شک۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی۔ سوچو جو اسلام ہمیں سگے بھائی بہن کو ایک بستر پہ کندھا ملا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی تیرے چچیرے خلیرے پھپیرے ممیرے کی بائک پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ غلطی کی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کاش ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی۔ ارے نہیں ہو رہے تھے شوق پورے، کہہ دیتے بیٹی یہ پرانا لباس پہن کے عید کر لے، جنت میں نئے لباس میں تیری عید ہو جائے گی، بے شک بے شک۔ کہتے نا، لیکن نہیں، ہم نے تو یہ فیصلہ کیا نا کہ کچھ بھی ہو جا بیٹی، اور دماغ لگا کے بتا کہ کہتے نہیں نہیں نہیں، باپ کہتا ہے بیٹی عزت کا خیال رکھنا، تو بیٹی کہتی پاپا بے وقوف تھوڑی ہوں، جان دے دوں گی میں تمہارے نام پہ، جان نہیں عزت ہی لٹا کے چلی گئی۔ اور لوگ بات کرتے کہتے نہیں مجھے اپنی بیٹی پہ گرو ہے، اور کچھ مولویوں کو دین سکھا کے کہتے ہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا، نظر کا کیا پردہ۔ یہ بے وقوف بناتے ہم مولویوں کو بھی۔ یاد رکھنا مولوی گھر کی کتاب سے مولوی نہیں بنا، مولوی مدینے والے کے قانون سے مولوی بنا ہے۔ ایک بات یاد اللہ زبان اللہ زبان اللہ، رکھنا، سائنس کتنی بھی آگے ہو جائے میرے محبوب کے طلبوں سے آگے نہیں جا سکتی ہے۔ بے شک حق ہے حق ہے حق ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب، زندہ باد، میرے محبوب کے طلبوں سے آگے نہیں جا سکتی ہے۔ بتا سائنس کا مقام جس کے طلبوں سے آگے نہیں جاتا، اس ذات کے اپنے دماغ کا مقام کیا رہا ہو۔ بے شک بے شک۔ سوچو تو صحیح، کہتے نہیں نہیں وہ دل کا پردہ، حاجی نظر کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنی نظریں نیچی رکھو، اور قرآن وہ ہے جس سے سائنس بنی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے، سائنس نے جس سے جنم لیا اسے قرآن کہتے ہیں۔ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، ہم جو دماغ لگاتے ہیں وہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا چلو تمہاری مان رہے نہیں آ رہے باتوں میں، اب بتاؤ مولوی سے پہلے کیا تھا؟ مولوی سے پہلے تھی جہالت۔ حضور آئے، سنیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی اس کی زیادہ گہرائی میں منطق و فلسفہ ہمیں نہ پڑھائے، جسے پڑھانا ہو ہم سے گھر بیٹھ کے بات کرے، انشاءاللہ چائے بھی پلائیں گے، مسئلہ بھی سمجھائیں گے۔ ہاں یہ بھی بڑا ضروری رہ گیا، بات سمجھے میری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضور نے کہا تھا مالک اتنے سارے عیب پوری قوم کے اندر ہیں، کب تک ان کی اصلاح کی جائے گی؟ کوئی ایسا اینٹی بائیوٹک دے جس ایک اینٹی بائیوٹک سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ تو پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت نازل ہوئی نا،
تو خدا کی قسم یہ پیغام دیا گیا محبوب اگر ساری برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے نا تو پھر تعلیم عام کر دی جائے. سبحان اللہ. جتنے پڑھتے جائیں گے مصیبتوں سے نکلتے جائیں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ.